إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک بلندتر صلوات بھیجتے ہیں کہ محمد وعلی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وعلى محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اہلی مجلس سے چلے مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لی ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. مل کے بلندتر نعرہ صلوات. اللهم صل. نام امام حسین پر گزارش ہے کہ ایک اور جریتر صلوات بھیجتے ہیں محمد وآل محمد. عشرہ محرم الحرام 1447 ہجری کی پہلی گفتگو ہے. یہ چوتھا سال ہے ہمارا آپ کی خدمت میں، اور
ان سلسلہ مجالس کے لیے سورہ صف کی وہ آیت پیش نظر ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ آیت ویسے غیر معروف ہوتی، لیکن کچھ سابقہ مہینوں کے حالات ایسے رہے کہ آیت کم سے کم ہر پاکستانی کی زبان پر تو رہی۔ تو اس عشرہ محرم الحرام میں ہمارا موضوع ہی بنیانم مرصوص ہے۔ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کون ہے بنیانم مرصوص، اور کس کس جنگ میں علی ابن ابی طالب نے اپنی شجاعت کے کون سے وہ جوہر دکھلائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیانم مرصوص سے تعبیر فرمایا۔ آیت سب کے ذہن میں لگا، میں تبرکاً ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ سورہ صف 61واں سورہ ہے۔ ارشاد اقدس الہی ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، یقینا اللہ محبت کرتا ہے ان سے کہ جو اللہ کی راہ میں قتال کرے، صفا صف بستہ ہو کر، کانہم بنیانم مرصوص، جیسے کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار، ایک آہنی دیوار ہو، ایک ایسی دیوار کہ جس سے گزرنا ممکن نہ ہو کہ کوئی محمد تک پہنچ سکے۔ اور اس کی جو تشریح ہے وہ فقط جنگ سے شروع نہیں ہوتی ہے۔ در حقیقت مجھے آپ کی خدمت میں جو آگے پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ غزوہ بدر ہے اور غزوہ احد ہے اور خیبر ہے اور خندق ہے، اس کو روزانہ ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پڑھا جائے تاکہ بچوں کے ذہن میں ریوائز ہو جائے، ریکال ہو جائے۔ بزرگ جانتے ہیں بہت سی باتیں، لیکن جب وہ شامل رہیں گے تو ثواب میں اور اضافہ ہو جائے گا، ہماری ہمت اور حوصلے میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میں نے عرض کیا کہ فقط جنگوں میں بنیانم مرصوص نہیں ہے۔ علی تو 10 برس کے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے مکہ کی گلیوں میں محمد کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دی۔ اس کی تفصیل ایک مقام پہ سنا کر آ رہا ہوں، میں مختصر کر کے آگے بڑھوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد اور علی علیہ السلام ان کے درمیان 30 سال کا فرق رکھا۔ حضور مکرم ہے یکم عام الفیل اور علی کی آمد ہے 30 عام الفیل، 30 سال کا فرق ہے۔ تو جب حضور مکرم کی آمد ہوئی نا، عام الفیل وہ ہاتھی والا سال، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، جب اللہ نے کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا۔ اب جب ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا تھا تو عربوں نے ہاتھی اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا، کیونکہ عربوں میں ہاتھی نہیں ہوتے تھے، عربوں میں اونٹ ہوتے تھے۔ تو چونکہ اونٹ ہوتے تھے لہذا انہوں نے پہلی مرتبہ ہاتھی جیسے جانور کو دیکھا تھا۔ یا لفظ بدل کے میں کہوں کہ چھوٹے چھوٹے جانوروں نے اتنا بڑا جانور پہلی دفعہ دیکھا تھا، تو وہ گھبرا کے کہ یہ کون سا جانور ہے۔ فقط محمد اور علی کے دادا تھے عبد المطلب، وہ گئے اور ابراہ سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ مقام آج بھی موجود ہے کہ تیرے کچھ گماشتے وہ ہیں کہ جنہوں نے میرے اونٹ قبضے میں لے لیے۔ کہ اچھا، میں تو سمجھا تھا کعبے کی بات کرنے آئے ہو، تو اونٹوں کی بات کرنے آئے ہو۔ فرمایا کہ انا رب الابل وان للبیت ربا، اونٹوں کا پالنے والا میں ہوں، اس گھر کا بھی کوئی پالنے والا ہے۔ اب یا تو حضرت عبد المطلب عالم الغیب ہیں اور یقیناً ہے کہ جانتے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے، اور یا ان کی زبان مطہر کی تاثیر وہ ہے کہ جو زبان سے نکلا وہ عالم انوار میں پورا ہو کر رہا۔ یہ میں محمد اور علی کے دادا کے بارے میں پڑھ رہا ہوں، ایک مل کے صلوات بھیجیں، نام ہے حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر اللہم۔ دیکھیں جو آبا و اجداد سے دشمنی رہی اس کی وجہ وہی ہے کہ ایک مقام پہ میں آپ کی خدمت کو تفصیل کے ساتھ پڑھ چکا ہوں کہ عبد المطلب علیہ السلام اور ان سے بڑھ کر در حقیقت ابو طالب علیہ السلام سے جو دلوں میں کینہ رہا
اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ میں ہر گھر میں ہر ایک نے کافر پالے. اگر آپ یہ بات نہیں سمجھیں گے تو پھر کہاں جا کے پڑھوں گا میں. دیکھو کافر پالنے والے تو سارے بزرگ تھے، یعنی بزرگوں نے کافر پالے. میں جملہ اپنا بدل دوں کہ کافر ہر بزرگ نے پالا، محمد کو فقط علی کے باپ ابو طالب نے پالا. تو اب جو حضور کے آبا و اجداد ہیں ان سے جو وراثت چلی ہے، تو یکم عام الفیل وہی ہاتھیوں والا سال، اس میں آمد ہوئی حضور مکرم کی 17 ربیع الاول. لیکن اس وقت حضرت ابو طالب نے ایک جملہ کہا تھا، مجھے آنا ہے بنیان و مرصوص تک، میں اس کو رب بنا رہا ہوں. اس وقت حضور مکرم کے والد حضرت عبداللہ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. تو جب بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کے حضور مکرم کی ولادت ہوئی ہے، اور ولادت کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ روایات میں یہی لفظ ہے، عید میلاد النبی کہتے ہیں نا. عید میلاد النبی منانے کا حق ہی اس کو ہے جو ولادت کے وقت انہیں نبی مانتا ہے. آپ میرے ساتھ چلیں گے تو مجھے تھوڑی سی ہمت رہے گی، شدید گرمی میں محسوس کر رہا ہوں. لیکن حق یہ بنتا تھا کہ آپ ایک نعرہ بھی لگائیں اور صلوات بھی خود پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہ عید میلاد النبی کی تعبیر کا حق ہی اس کو ہے جو انہیں ولادت کے وقت نبی مانتا ہے. جو 40 سال بعد نبی مانے گا وہ نبی کی ولادت کیسے منا رہا ہے؟ ابھی تو 40 سال بعد بنیں گے نا. دیکھو 40 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہ مان کر یہ پتہ کیا ہوا؟ ایک راہ ہموار کی گئی. اگر ولادت کے وقت ہی سے نبی مانے تو پھر خلیفہ بھی ایسا بنانا پڑے گا. کہ میرے نبی نے کہا کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، اور علی نے کہا کنتو ولیًا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اور اسی وقت میرے مولا علی نے فرمایا کہ میں اس وقت ولی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو اگر حضور کو 40 سال تک آپ نبی نہ مانے تو پھر کبھی کوئی بھی بت پرست رہ چکا ہو. بس زیادہ میں آگے نہیں جاؤں گا. نائب میں منوب کی صفات کا ہونا ضروری ہے. یعنی نائب ویسا ہو کہ جیسے منوب ہے، جس کا نائب وہ بن رہا ہے. خالی ایک ہی ہے ایسا کہ جب اس پر چادر رکھی ہو نا تو محمد جیسا نظر آتا ہے. فقط ایک ہی ہے ایسا کہ جس پر چادر رکھی ہو تو محمد جیسا نظر آتا ہے. میں آپ کی سماعتوں پر یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. تاریخ میں فقط 2 موقع ایسے گزرے ہیں کہ کسی ایک شخصیت پر ان سے بزرگ ہستی کا شبہ ہوا. یا شب ہجرت بستر رسالت پر علی پہ محمد کا شبہ ہوا، یا صفین کے میدان میں عباس پر علی کا شبہ ہوا. حیدر 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 نعرہ حیدری. دیکھیں میں نے بنیان و مرصوص تک لانا ہے. علی بھی بنیان و مرصوص، حمزہ بھی بنیان و مرصوص، جعفر طیار بھی بنیان و مرصوص. اس خاندان کے جتنے علمدار ہیں، اور سب سے بڑھ کر ابوالفضل عباس. میں دیکھو پھر ایک جملہ تشریح میں کہہ رہا ہوں. یا شب ہجرت علی پر محمد کا شبہ ہوا، یا صفین کے میدان میں. صفین میں نے پڑھنی ہے چند مجالس بعد، کیونکہ بنیان و مرصوص میں نے ایک ایک جنگ کو پڑھنا ہے آپ کی خدمت میں.
تو صفین کے میدان میں یا شب ہجرت علی پر محمد کا شبہ ہوا، یا صفین میں عباس پر علی کا شبہ ہوا؟ تو کوئی محمد جیسا ہو تو سوتے ہوئے محمد لگتا ہے، اور کوئی علی جیسا ہو تو لڑتے ہوئے۔ یہ علی اب یکم عام الفیل حضور مکرم کی آمد ہے، حضور دنیا میں تشریف لائیں، حضرت بی بی آمنہ سے گود میں لیا بی بی فاطمہ بنت اسد نے، توجہ رکھنا، اور بی بی فاطمہ بنت اسد لے کر گئیں حضور مکرم کو ابو طالب کے یہاں۔ ابھی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا کردہ سعادت سے اور اہل بیت علیہ السلام کے کرم سے ان مقامات کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ حج پر جب آپ جاتے ہیں تو چاہے وہ مقام اس طرح سے محفوظ نہ رکھا گیا ہو، لیکن ایک مقام ہے کہ جہاں اس وقت لائبریری بنی ہوئی، وہ لائبریری اگرچہ بند رہتی ہے، وہاں جا نہیں سکتے آپ، لیکن دور سے آپ اس مقام کو دیکھتے ہیں جسے مولد النبی کہا جاتا ہے، حضور کی آمد کا مقام۔ تو جو حضرت عبداللہ کا گھر ہے، اور حضرت عبداللہ کے گھر میں اور حضرت ابو طالب کے گھر میں فرق ہی کیا ہے؟ بس ایک دیوار ہے درمیان میں۔ تو عبداللہ کا گھر ہے اور پھر ابو طالب علیہ السلام کا گھر ہے۔ تو بی بی فاطمہ بنت اسد نے لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لے کر آئیں کس کے گھر پر؟ ابو طالب علیہ السلام کے پاس۔ ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، اور اتنی زیادہ خوش تھی بی بی فاطمہ بنت اسد چچی ہونے کی حیثیت میں، اس چچی ہونے کی حیثیت میں بھی گویا ویسے کہ جیسے کہ ماں خوش ہوتی ہے۔ تاریخ نے لکھا اسے کہ بی بی اتنی خوش تھی اور پیش کیا ابو طالب کی خدمت میں۔ ابو طالب علیہ السلام نے دیکھا، میں توجہ چاہتا ہوں، ایک جملہ کہا، اس بری سبتن، بی بی فاطمہ بنت اسد سے کہا کہ آپ 30 سال صبر کیجئے خالی، ابشرو کی بمثلہ الا النبوہ، میں ابو طالب آپ کو 30 سال بعد ایک محمد جیسے بیٹے کی بشارت دے رہا ہوں۔ میں آپ کو محمد جیسے بیٹے کی بشارت دے رہا ہوں، الا النبوہ، فقط یہ کہ وہ نبی نہیں ہے مگر کہ بالکل محمد جیسا ہے۔ تو یکم عام الفیل حضور کی آمد ہے، اور 30 عام الفیل 30 سال بعد کعبے میں اللہ نے ایک محمد جیسے کو بلایا، جس نے قیامت تک کے لیے آنے والے سارے ابرہوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ تو وہ کھائے ہوئے بس کی طرح ہو گئے، پرندے آئے اور انہوں نے کنکریاں ماری، اور ہاتھی جو ہے وہ کھائے ہوئے بس کی طرح ختم ہو گئے۔ اچھا، یہ بزرگوں کا جملہ ہے، جو وہ اپنی خطابت میں، جو بزرگ ہیں وہ تو جانتے ہیں اس بات کو، کہ اللہ جب بھی کسی بظاہر بڑے کو ذلیل کرواتا ہے تو وہ چھوٹے کے ہاتھوں ہی ذلیل کرواتا ہے۔ دیکھ رہے ہو نا دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ جی، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ہے۔ اچھا، اب علی و محمد میں فرق ہے 30 سال کا۔ یہ 30 سال کا فرق اللہ نے کیوں رکھا؟ اس کی اللہ جانے کیا کیا مصلحت ہے، میں نہیں جانتا، لیکن ایک مسئلہ جو سمجھ میں آتی ہے کہ جب حضور تھے 40 برس کے، ظاہری طور پر 40 برس کے ہیں، اور حضور نے اعلان نبوت فرمایا، تو علی ہیں 10 سال کے۔ دشمنوں کا منصوبہ یہ ہے کہ جب محمد نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو ہم کاذب تو کہہ نہیں سکتے اس لیے کہ صادق کہتے آئے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ خائن بھی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ امین کہتے ہوئے آئے، تو حضور صادق و امین تو پہلے سے ہیں۔ تو کیا کہا؟ حضور کو مجنون کہا، حضور کو شاعر کہا، حضور کو جادوگر کہا، یہ سب ہے نا تاریخ میں، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ تو حضور کو مجنون پتہ ہے کیسے کہا انہوں نے؟ کچھ بچے تھے جن کو لگا دیا مصطفیٰ کے پیچھے کہ جب یہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہیں مکہ کی گلیوں میں کہ لا الہ الا اللہ کو فلاح پا جاؤ گے، تو تم پتھر اٹھا کے مارنا، تم آوازیں کسنا، تم سیٹیاں بجانا۔ اب اگر حضور الجھیں براہ راست بچوں سے تو کہتے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مجنون ہے، بچوں سے پھر رہا ہے۔ میں 40 سال کا ہوتے ہوئے بچوں سے لڑنا شروع ہو گیا، تو ان کا منصوبہ کامیاب ہو جائے اگر حضور بچوں کو جواب دیں۔ اب میں ایک جملہ اتنا بڑا کہنے لگا ہوں کہ شاید میرے قد سے بڑا جملہ ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو وصول کر لیا تو میرا آج کا آنا تو الحمدللہ وصول ہے اور مجلس قبول ہے۔ بچوں کو لگا دیا انہوں نے پیچھے۔ یہ پہلے ہی اہل باطل کا حربہ رہا ہے
کہ جب حق کے مقابلے میں مرد کمزور پڑ جائیں تو یا ماں کو بھیج دیتے ہیں یا ماں کے بگڑے ہوئے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. حیدر 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 حیدر. بولو نعرہ حیدری. آپ کے کیا کہنے, کیا ہی ماحول بنا دیا بھائی آپ نے, سبحان اللہ, کیا کہنے, مجلس خاص مقام پر ہے. تو اب اگر حضور خود الجھیں بچوں سے تو کہیں گے کہ دیکھو یہ مجنون ہے, یہ تو خود بچوں کو مار رہا ہے, یہ تو خود بچوں سے الجھ رہا ہے. ضرورت ہے ایک محمد جیسے بچے کی کہ جب کوئی پتھر اٹھائے, وہاں سے علی گلی میں داخل ہوئے, اب کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ مصطفیٰ پر کوئی حملہ کر سکے, اب کسی بچے کی جرت نہیں ہوتی, اس لیے کہ علی ولی اللہ آ رہا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ محفوظ ہو جائے گا اگر علی ولی اللہ کا مان لوگے. حیدر حیدر حیدر. جی تو اب ایک ہے محمد کے ساتھ ساتھ, اور وہ ساتھ ایسے ہیں, علی بن ابی طالب علیہ السلام 10 برس کے ہیں, تو جہاں حضور ہیں وہاں ساتھ میں علی. اب حفاظت کر رہے ہیں علی بن ابی طالب. قتل کا منصوبہ بنایا, میں نے آنا ہے آگے تک, بنیان و مرصوص موضوع ہے. قتل کا منصوبہ بنایا, شب ہجرت, چادر کو اٹھایا, اندر سے علی. بھئی ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے, سوئے تو محمد ہے جاگے تو علی. جی تو اب اندر سے علی. کبھی مشکل یہ ہے کہ جیسے ہی محمد کو مارنے جاتے ہیں تو نکلتے علی ہیں. حضور مکرم مدینہ چلے گئے, میں نے بہت جلدی سے سمیٹ دیا, اس سے زیادہ میں آگے جلدی بڑھا نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے آگے جانا ہے. حضور مکرم مدینہ پہنچے. آپ یہ جانتے ہیں کہ حضور علی کو چھوڑ کر مکہ سے آئے تھے کیونکہ شب ہجرت علی تو سو رہے تھے, لیکن یہ بات بچوں کو بتا رہا ہوں, حضور کی ہجرت علی کے بغیر شروع ہوئی ہے اس لیے کہ خاص مصلحت سے علی بسر رسالت پر تھے, لیکن ہجرت جو تمام ہوئی نا مدینہ میں وہ علی کے بغیر نہیں ہوئی. حضور نے قباء کے مقام پر, آج بھی مسجد قباء جو اسلام کی پہلی مسجد ہے, وہاں پر انتظار کیا. کتنے ہی لوگوں نے جو کچھ ساتھ میں بھی تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ بس اب مدینہ آ چکا ہے, چلتے ہیں ہم. کہا نہیں, جب تک علی نہیں آئیں گے. یعنی محمد چاہتے تھے کہ جب مدینہ والے مجھے پہلی مرتبہ دیکھیں تو علی کے ساتھ دیکھیں تاکہ یہ منظر ہمیشہ سے محفوظ ہو جائے. چاہے ہجرت کے وقت مدینہ میں محمد کا علی کے ساتھ داخل ہونا ہو یا غدیر کے میدان میں, جب محمد نے علی کو بلند کیا کہ من کنت مولا, ہائے ہائے ہائے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی تو وہ منظر ہمیشہ کے لیے ذہن میں رہے. حضور آئے, مدینہ میں پہنچے, حکومت اسٹیبلش ہو گئی, تو وہ جو مکہ میں تھے ان کے دماغ میں آیا کہ یہ تو انہوں نے وہاں جا کر ریاست قائم کر لی, تو اب ہم ان پہ حملہ کریں گے. اور ایک خاص وجہ کا بہانہ لے کر, جس کو بعض مسلمان مورخوں نے بھی لکھا کہ جن کی حدیثیں آتی تھی بنی امیہ سے, حدیث مینوفیکچرنگ کمپنی انلمیٹڈ سے, اس پہ تو ایک نعرہ حیدری بنتا تھا یہاں پر. آخر تک مل علی تو آپ کی, تو انہوں نے بھی یہ لکھا کہ رسول نے ایک قافلہ تجارت پر چونکہ حملہ کر دیا تھا تو لہٰذا مکہ سے آئے تھے وہ. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت
ابو سفیان کے جو ظاہری طور پر بھی اس وقت وہاں تھے کفار کے یہاں پر، انہوں نے آ کر جو قافلے تجارت اپنا تھا، تو جب وہ مکہ پہنچا تو یہ اطلاع دی کہ ہمارے قافلے تجارت پر حملہ ہوا ہے، اور اگر انہیں نہ روکا گیا تو ہم تو تجارت کرنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے اور ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، لہذا چلو۔ اور ایک لشکر چلا، جو لشکر چلا ہے وہ بدر کے مقام پہ پہنچا۔ اصل ارادہ یہ ہے اور ان کے ذہن کا منصوبہ یہ ہے کہ جو محمد کے ساتھ گئے ان میں سے کوئی ہمارا غلام تھا، کوئی غلام کا بیٹا تھا، کوئی نوکر تھا، کوئی نوکر کا بھتیجا تھا، یہ کیا لڑیں گے ہم سے؟ ان کی کیا اوقات حیثیت ہے؟ اور ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہوتا کچھ، یہ تو بڑی مشکل سے سروائیو کر رہے ہیں، ہم کھا پی کے آئے ہیں، ان کے پاس تلواریں نہیں ہیں، ان کے پاس نیزے نہیں ہیں، ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں، ہم تو آئیں گے کچل کے رکھ دیں گے انہیں۔ تو 1000 کا لشکر لے کر آئے، یہاں سے 313 ہے۔ دیکھو بدر کا جو معرکہ ہے نا، وہ پھر ہمیشہ کے لیے ایک میزان بن گیا۔ میں مجلس امام حسین اس لیے میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ مولا باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو امام حسین کی زیارت پر جائے اسے بدر کے شہید کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ جو بدر ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے میزان بن گیا کہ اللہ بہرحال خلاصہ یہ، میں کچھ باتوں کو آج پیش کروں گا، کچھ کو کل ترتیب میں، کہ جب یہ لشکر پہنچا ہے اور بدر کے مقام پر جو مدینہ سے خاص دور مقام ہے اس پہ جمع ہوئے، سامنے جو جنگ ہوئی ہے وہ رمضان میں ہوئی ہے، 17 رمضان۔ تو اب جو رات کے حالات ہیں کہ اس جنگ میں کیا تھا وہ میں اس وقت نہیں پیش کر سکتا، ورنہ اس تفصیل میں پھر اور وقت لگ جائے گا، لیکن بہرحال حضور مکرم نے پوچھا تھا اپنے اصحاب سے کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک کھڑے ہوئے تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا یہاں پر، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بہت بڑا لشکر ہے، مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اس وقت حضرت مقداد کھڑے ہوئے، مقداد بن اسود، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ وہ نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، کیونکہ جب فرعون نے حملہ کیا تھا تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جاؤ خود لڑو اپنے خدا کے ساتھ فرعون سے، ہم نہیں آنے والے، کہ ہم آپ کے ساتھ وہ نہیں کریں گے کہ جو بنی اسرائیل نے موسیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ ہم خشکی پہ ہوں تو آپ کے ساتھ لڑیں گے، دریاؤں میں ہوں آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ گویا زبان حال یہ تھی، وہی جو کربلا میں پھر کہا گیا کہ اگر 70 مرتبہ مارے جائیں، 70 مرتبہ زندہ کیے جائیں، یا رسول اللہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور معرکہ جب شروع ہوا تو اب وہاں سے وہ تو اپنے ذہن میں سوچ کر آئے کہ ہمیں ایک مرتبہ حملہ کرنا ہے، ہمیں مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے، لیکن ایک بنیان مرصوص ہے وہاں پر، اپنے ذہن میں سوچ کر آئے، اور جو 3 سب سے بڑے بہادر ہیں ان کے خیال میں انہیں سامنے لے کر آئے، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ 3 آ کے حضور کے لشکر کے سامنے، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ 3 آئے کافروں کے لشکر سے۔ دیکھو کبھی کبھی نام سے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون ہے، رشتے سے سمجھاؤں کہ کون ہے۔ دیکھو یہ تاریخ ہے، تاریخ کو بدلا نہیں جا سکتا، اب جو رشتہ ہے وہ میں نے پڑھنا ہے، میں کیا کروں؟ جی، ہندا کا باپ، ہندا کا چچا اور ہندا کا بھائی، یہ 3 آئے ہیں کافروں کے لشکر سے۔ یہاں سے پہلے گئے انصار، وہ جنہوں نے رسول اللہ کو ویلکم کیا تھا مدینہ میں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو یہ مہاجرین کو نہیں جانے دیں گے لڑنے کے لیے، آپ تو ہمارے مہمان تھے، ہم جائیں گے پہلے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ وہاں سے 3 انصار آئے، اب 3 انصاری ہیں، جب وہ آئے یہاں سے جو 3 ہیں عتبہ، شیبہ، ولید، انہوں نے کہا کہ اپنا تعارف کرواؤ کون ہو؟ کہا ہم انصاری ہیں۔ کہا تمہاری کوئی اوقات نہیں کہ ہمارے سامنے لڑو، جاؤ واپس۔ کہ اپنے محمد سے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنگ کے آداب بھی بھول گئے کہ ہم اتنے بڑے قبیلے والے، ہم تم سے لڑے تو ہماری توہین ہے، اگر تم ہمیں مار دو گے تب بھی ہماری توہین ہے، ہم تمہیں ماریں گے تب بھی ہماری توہین ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ کسی بڑے نامی گرامی کو بھیجو۔ اب حضور کو اپنے لشکر سے 3 خاندانی چاہیے، وہاں سے تھے عتبہ
شیبہ ولید، یہاں سے عبیدہ حمزہ علی. میں ایک مل کے صلوات بھیجو پہلے. نام ہے حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جی یولی عتبہ شیبہ ولید، یہاں سے حمزہ عبیدہ علی. پورا نام لو. حمزہ ابن عبد المطلب، عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب. اب میں رشتوں کے ذریعے سے جو میں نے پہلا تعارف کروایا تھا، وہاں سے ہندا کا باپ، چچا اور بھائی. بھائی کا مطلب کیا ہوا؟ حاکم شام کا ماموں. لہذا صفین کے میدان میں علی ابن ابی طالب نے کہا تھا حاکم شام سے کہ اتنے ہزاروں کے لشکر کو کیا لڑواتا ہے، ایسا کر کے ہم خود ہی 1 on 1 آپس میں لڑ لیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ خلافت کا کون حقدار ہے. اس لیے کہ بدر میں نے تیرے ماموں کو بھی مارا تھا. بدر میں تو یہاں اب میں رشتوں کے اعتبار سے تعارف کروا رہا ہوں، چونکہ محرم الحرام ہے اور میرے تمام شیعہ سنی بھائی بڑے احترام سے سن رہے ہیں، تو اس لیے میں تعارف کروا رہا ہوں کہ کفار کے لشکر سے آئے ہیں یزید کی دادی کا باپ، یزید کی دادی کا چچا، یزید کی دادی کا بھائی. رسول کے لشکر سے آئے ہیں حسین کے بابا کے چچا حمزہ، حسین کے بابا کے چچا زاد بھائی عبیدہ، خود حسین کے بابا علی ابن ابی طالب. اب مسلمانوں سمجھ لو کس خاندان کو علیہ السلام کہنا ہے، کس کو لعنت اللہ علیہ کہنا ہے. حیدر 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 نعرہ حیدری. یولی بدر سنا رہا ہوں آپ کو. اور اس فقیر نے ارادہ یہ اسی لیے کیا کہ دیکھو مجالس میں بیان ہوتے ہیں، کبھی واقعات، کوئی ایک واقعہ بیان ہوگا، کوئی ایک اشارہ بیان ہوگا، کبھی بدر کا، کبھی احد کا، کبھی، لیکن تفصیل سے میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کے ذہن میں رہ جائے کہ کون کس کے مقابل پر آیا تھا. ہاں، تاکہ حق و باطل کا فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو جائے، ہمیشہ کے لیے آسان ہو جائے. تو وہاں سے عتبہ شیبہ ولید، یہاں سے حمزہ عبیدہ علی. کیونکہ عتبہ سب سے بڑا ہے سن میں بھی، تو یہاں سے حضرت حمزہ اس کے مقابل پر. پھر شیبہ ہے، عبیدہ، اور ولید سن میں جوان تھا، یہاں سے 24 سال کا علی. اب پہلی مرتبہ یہ آپس میں 1 on 1 جنگ ہو رہی ہے. سب سے پہلے تاریخ میں جا کے دیکھ لینا، تاریخ شیعہ سنی نہیں ہوتی، تاریخ ہوتی ہے. جو سب سے پہلے وار کر کے واصل جہنم کیا وہ علی ابن ابی طالب نے ولید کو. اور ابھی ولید کو مارا ہی تھا کہ حمزہ جو عتبہ کے مقابل پر تھے، حمزہ نے تحت ایک کیا. کسے؟ عتبہ کو. اور ابھی یہ معاملہ ختم ہی ہوا تھا کہ شیبہ اور عبیدہ یہ آپس میں لڑ رہے تھے کہ شیبہ نے ایک حملہ کیا تھا عبیدہ پر.
یہاں تک کہ علی ابن ابی طالب آگے بڑھے اور تبرکن ایک وار وہاں پر بھی کیا تو اس کو بھی واصل جہنم کر دیا. اور پھر جب جنگ شروع ہوئی 70 مارے گئے وہاں سے، جس میں سے 35 علی نے مارے ہیں. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میں قرآن کی آیت سے بھی پڑھ رہا ہوں، میں قرآن کی آیتیں ساری آپ کے سامنے عربی نہیں پڑھوں گا، خالی اشارہ کروں گا. دیکھو قرآن میں ہے کہ کہیں پر ہے کہ اللہ نے 1000 فرشتے بھیجے بدر میں مدد کے لیے، پھر کہا نہیں 3000 اور بھیجے، پھر کہا نہیں 5000 بھیجے. تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ 1000 بھی بھیجے، پھر 3000 بھی بھیجے، پھر 5000 بھی بھیجے. تو کتنے ہو گئے؟ 9000. 5000 3000 1000 9000 فرشتے ہیں اور مسلمانوں کا لشکر ہے 313. ان میں سے علی کو نکال دو تو 312. 312 کا لشکر 9000 فرشتوں کے ساتھ مل کر 35 کو مار سکا. ایک اکیلے علی نے 35 مارے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آسمان سے اترے ہوئے ملائکہ علی کا مقابلہ نہ کر سکے تو کسی بت پرست کی اوقات کیا تھی کہ علی کا مقابلہ کر سکتا؟ اور اس وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، اور خود یہ روایت کا بیان ہے کہ وہ جو فرشتے بھی نازل ہوئے تھے نا، دیکھو فرشتے جو ہے نا نوری مخلوق ہے، اور عالم انوار میں نور میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی جنگ کی پریکٹس کر کے نہیں آئے ہوئے. تو جب وہ آئے ہیں تو جا کے دیکھنا، روایتوں میں بیان ہے کہ سب کے سب علی ابن ابی طالب کی شکل کے تھے. اللہ نے ملائکہ کو شبیہ علی بنا کر بھیجا. دیکھو شبیہ بنانا جو سنت ہے نا، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سنت تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے. دیکھو ہم سنت بناتے ہیں علامہ ابو الفضل عباس السلام کی شبیہ، کہ ہم جب اس شبیہ کو دیکھیں تو اصل علم یاد آئے، دل میں محبت ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں. میرے رسول شبیہ، علم شبیہ، تعزیہ شبیہ، لیکن ہم ایک شبیہ نہیں بنا سکتے. خود علی کی شبیہ کیونکہ معصوم ہے، ہم تو معصوم نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ نے مولا علی علیہ السلام کی شبیہ بنا کر فرشتوں کو بھیجا. اس خاطر ہے کہ جب بھی کوئی جنگ میں بھاگ رہا تھا، ما انہزما، تاریخ میں ہے کہ جو کوئی بھاگتا تھا وہ کہتا تھا وَعَظَمَنِي عَلِيٌّ، علی میرے پیچھے ہیں. آئے آئے آئے. جس پر کوئی وار ہوا کہ علی میرے پیچھے ہیں. جس کو کسی نے قتل کیا کہ ہم نے دیکھا علی نے مارا. جس کو جہاں دیکھو علی نظر آ رہے تھے. بدر کا بھی یہی منظر تھا کہ علی نظر آ رہے تھے. قیامت کا بھی یہی منظر ہوگا، علی نظر آ رہے ہوں گے، علی نظر آ رہے ہوں گے. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. بات کو میں اختتامی مراحل پر ہنستے ہنستے لے کر آ رہا ہوں. سب بھاگے اور سب نے یہ کہا کہ علی نے ہمیں مارا، علی ہمارے پیچھے تھے. اور دیکھو ایک تاریخ کی بات یہ ہے کہ خود علی فقط بنیاد مرصوص میدان جنگ کا نہیں ہے، میں نے عرض کیا ہر لمحے کا ہے. اس لیے کہ وہی رات تھی کہ جب کافروں نے قبضہ کیا ہوا تھا بدر کے کنویں پر، اور حضور نے فرمایا کہ ایکم یسقین الماء، کون ہے رات کے وقت میں کہ جو میرے لیے پانی لا سکے. دیکھو سناٹا تھا، تاریخ کے جتنے سناٹے ہیں نا وہ سارے توڑے علی ابن ابی طالب میں. ایکم یوازرونی، یہ میں نے اتنا بڑا جملہ کہا ہے کہ آپ تک. ایکم یوازرونی، ذو العشیرہ میں کون ہے جو میرا مددگار ہو؟ سناٹا تھا، وہی اٹھا کے جو خندق میں اٹھا تھا. جی. ایکم یسقین الماء، کون ہے کہ جو پانی لے کر آئے میرے لیے؟ کانا یا رسول اللہ.
علی ابن ابی طالب گئے اور پانی لے کر پانی لے کر آنا، وہاں پر کافروں کے لشکر سے گزر کر کنویں میں اندر جانا، ڈول لے کر، ظاہری طور پر تو یہی ہے، پانی بھرنا اور لے کر آنا. تو آتے ہوئے تھوڑی سی تاخیر ہوئی. کہا یا علی یہ تاخیر کیوں ہوئی تھوڑی؟ کہا اس لیے کہ یا رسول اللہ جیسے میں پانی بھر کے کنویں سے آ رہا تھا تو ایک شدید آندھی چلی تو میں بیٹھ گیا کچھ دیر کے لیے. اس کے بعد کچھ آگے بڑھا، پھر آندھی چلی، پھر میں بیٹھ گیا، پھر کچھ آندھی چلی، پھر میں بیٹھ گیا. کہا یا علی، اب دیکھو علی تو علم امامت سے جانتے ہیں، روایت تو اس طرح سے بیان ہونی ہے. کہا یا علی یہ آندھی نہیں تھی، پہلی مرتبہ میں جبرائیل 1000 ملائکہ کے ساتھ آئے تھے، اور دوسری مرتبہ میں میکائیل 1000 ملائکہ کے ساتھ آئے تھے، اور تیسری مرتبہ میں اسرافیل 1000 ملائکہ کے ساتھ آئے تھے. اور علی ابن ابی طالب اس پانی کو پہنچاتے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں. بس یہ جو علی کی سقائی ہے نا، یہ علی کی نسل میں جاری ساری رہی. پھر علی بھی سقا ہیں رسول اللہ کے سقا، اور علی کا بیٹا عباس وہ سقا ہے رسول اللہ کے نواسے حسین کے سقا. بات کو میں سمیٹ رہا ہوں. تو بدر اس طرح سے تمام ہوئی کہ وہ بھاگے، اور ہر ایک کی زبان پر تھا کہ علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا. تو عزیزوں میں نے کیا کہا، تاریخ کے جتنے سناٹے ہیں وہ کس نے توڑے ہیں؟ علی نے. آخری بات یہ ہے کہ خود اس بدر کے میدان میں ابو جہل بھی آیا تھا. ابو جہل کو علی نے نہیں مارا. جب ہر ایک کو بڑے کو علی نے مارا تو پھر ابو جہل کو کیوں نہیں؟ اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے. عبداللہ ابن مسعود نے مارا ہے ابو جہل کو. عبداللہ ابن مسعود بالکل قد کے چھوٹے سے تھے، یعنی یہ کہ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور عبداللہ ابن مسعود وہاں ہوتے تھے تو وہ کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے بیٹھے ہوئے. اتنا قد ان کا چھوٹا تھا کہ وہ کھڑے بھی ہوتے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے بیٹھے ہوئے. تو اور بالکل لاغر اندام تھے. بہرحال اللہ نے یہ حساب کیا ہے کہ ابو جہل جو اتنا متکبر تھا، جب وہ تو عبداللہ ابن مسعود اس کے سینے پر آ گئے. اس نے کہا کہ میرا خول نہیں اتارنا، اس لیے کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، میں اسی طرح سے میرا سر رہے. انہوں نے سب سے پہلے خول اٹھا کے پھینکا. اتنا تکبر والا تھا کہ کہا کہ میرا جو سر کاٹنا نا تو وہ سینے سے کاٹنا یہاں سے، تاکہ جب میرا سر ہو تو سب سے اوپر رہے. تو عبداللہ ابن مسعود نے سب سے یہاں قریب ترین جگہ سے، تاکہ سر سب سے نیچا رہے. یہ میں آپ سے کیا کہنا ہے، یہ کام کس سے کروایا؟ حضور مکرم نے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، اللہ نے تمہارے نصیب میں کام لکھا تھا کہ تم اس کام کو ساتھ انجام دو تاکہ اس کا تکبر ٹوٹ جائے قیامت تک کے لیے. اب میں جملہ خالی کہنا چاہتا ہوں، کبھی کسی کے دل میں اگر کوئی ایسا خیال آ جائے کہ میرے پاس وہ والی نعمت کیوں نہیں جو فلاں کے پاس ہے، ہاں میرا قد ایسا کیوں نہیں، میری شکل ایسی کیوں نہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مصلحت کی وجہ سے رکھی ہوئی ہے، تو فکر نہیں کرنا. اللہ نے کوئی کام لینا ہے آپ سے، اگر آپ اس کے راستے پر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بظاہر آپ کو نعمت نہیں بھی دی گئی، لیکن اس نعمت کے نہ دینے پر اللہ کو اتنا بڑا جبران کرنے والا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ہو سکتا ہے کہ فقط اسی کام کی وجہ سے نجات حاصل ہو جائے. عزیزوں میں باتیں اور بھی کرنی تھی، لیکن مجھے ایک اور مقام پر مجلس کے لیے بھی جانا ہے، لہٰذا میں بات کو یہاں پر تمام کر رہا ہوں کہ یہ بدر ہی کی دشمنی تھی کہ جو کربلا میں آئی. ہائے ہائے، جس کیفیت میں آپ نے فضائل کی مجلس کو سنا ہے، بس یہیں سے میں مصائب کا رب دے دوں گا. اور بغضاً لابیک، حسین کو کہتے تھے تیرے باپ کی دشمنی میں ہم تجھے مار رہے ہیں. لہذا عزیزوں سبحان اللہ، میں قربان آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے کہ جب مدینہ سے چلے تب بھی نانا رسول اللہ کی قبر پر آ کر کہتے تھے کہ نانا اب وہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا. جس مدینہ میں آپ مجھے اپنے شانوں پر بلند کرتے تھے، اپنی پشت پر بٹھاتے تھے، اب جانے مدینہ، مدینہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے. بار بار آتے تھے قبر رسول پر اور آ کر کہتے تھے نانا ہمیں اپنی لحد میں لے لیجئے گا. جاتے تھے قبر امام حسن علیہ السلام پر، اور پھر جاتے تھے ان کی قبر پر جس نے حسین کو گودیوں میں پالا، اور ایسے دوڑتے تھے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی گود میں جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے، آواز آتی تھی کہ اے ماں کے پردیسی بیٹے تجھ پر سلام ہو، اے ماں کے بھوکے بیٹے تجھ پر سلام ہو، اے ماں کے پیاسے بیٹے تجھ پر سلام ہو. عزیزوں محرم ہے، آپ کی صدائیں جب بلند ہوں گی، جانتے ہو یہ روایت تو کئی مرتبہ کی سنی ہوئی ہے، لیکن مصائب کو نہیں بدلا جا سکتا. لیکن ایک طریقہ اور ادب تو سکھلایا ہے نا مولا نے کہ جب سامنے مصائب ہو رہے تھے اور کوئی رو رہا تھا، کب وہ بصیر ایسے رویا کر کہ جیسے غریب ماں روتی ہے.
جیسے غریب ماں اپنے بچوں پر روتی ہے ویسے رویا کر، جیسے ماں کے سامنے اس کے جوان کی موت ہو جائے ویسے رویا کر۔ مسما کہتے ہیں صادق علیہ محمد سے کہ مولا جب حسین کے مصائب کا ذکر ہوتا ہے تو میں ایسے روتا ہوں کہ مجھے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ امام نے کہا کہ اگر تو اتنا بلند آواز سے گریہ کرتا ہے تیری کیفیت متغیر ہو جاتی ہے تو یاد رکھ جب ملک الموت آئے گا تیرے پاس تو وہ ماں سے زیادہ مہربان ہوگا تجھ پر۔ یا ابا عبداللہ الحسین، آپ مدینہ سے چلے، آج پہلی محرم الحرام ہو گئی ہے اور حسین پہنچے تھے کربلا معلیٰ، آج شب 2 ہے نا، 2 محرم کو کربلا پہنچے تھے۔ ہاں لیکن مجھے اتنا کہہ لینے دو کہ کربلا پہنچنے سے پہلے ایک شہادت ہوئی ہے، وہ شہید ہے کوفہ کا لیکن شامل ہے کربلا کے شہیدوں میں۔ جو دور سے سلام کرتے ہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، وہ سنت مسلم ابن عقیل ہے جسے پورا کر رہے ہوتے ہو۔ اور یہ جو سنت ہے مسلم ابن عقیل کی، یا عباس میں آپ کو ملے گی یا مسلم ابن عقیل، دور سے سلام کرنا۔ لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب مسلم بھی شہید ہوئے تھے نا، دیکھو عباس کی سنت جو میں نے جملہ کہا جو برابر نظر آئیں گے، دونوں کی زیارت ایک جیسی ہے۔ تبرکات ہوتے ہیں نا جلوسوں میں، وہ جلوسوں میں جو تبرکات ہوتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہیں کسی جلوس میں جھولا ہو یا نہ ہو، تعزیہ کو جلوس رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لیکن عباس کے علم کے بغیر حسین کا کوئی جلوس نہیں ہو سکتا۔ حسین کا کوئی جلوس عباس کے علم کے بغیر نہیں ہو سکتا، حسین کی کوئی مجلس مسلم کی زیارت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جو دور سے سلام کیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ہو سکتا ہے مجلس کے بعد نوحہ ہو، ماتم ہو یا نہ ہو، لیکن فقط مسلم کو جو دور سے مولا حسین کو سلام کیا وہ سنت ایسی جاری و ساری ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد سلام کرتے ہیں، ہر مجلس کے بعد سلام کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، مسلم میں اور حسین کی شہادت میں بڑی شباہت ہے۔ دونوں شہید ہیں، دونوں غریب الوطن ہیں، دونوں کا سر کاٹ دیا گیا، دونوں کا لاشا پامال ہوا، لیکن ایک فرق یہ ہے کہ جیسے مسلم شہید ہوئے، حسین نے کہا عباس ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو بلانا۔ حسین نے گود میں بٹھایا، پیار کرنے لگے، کہا مولا آج تو ایسے پیار کر رہے ہیں کہ جیسے یتیموں کو پیار کرتے۔ میں کہوں گا مولا اگر سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے تو کچھ دیر کے لیے ہٹا لیجئے گا، اس لیے کہ جب سکینہ یتیم ہوئی تو اتنے تماچے مارے گئے کہ رخساروں کا رنگ بدل گیا۔ عزیزوں جو پہلی محرم کو رونے کے لیے تشریف لائے ہیں، جب سکینہ باپ سے جدا ہو رہی تھی تو کہتی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بی بی۔ جزاک اللہ، یہی حق ہے رونے کا، یہی حق ہے رونے کا۔ کوفہ سے کچھ لوگ آتے ہوئے نظر آئے، علم امامت سے تو مولا جانتے ہیں، فرمایا یہ بتلاؤ کہ حالات کیسے ہیں کوفہ کے؟ کہ مولا جب ہم نے کوفہ چھوڑا تھا تو مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بندھی ہوئی تھی اور لوگ مسلم کے لاشے کو کوفہ کی گلیوں میں پھرا رہے تھے۔ اللہ اکبر، مسلم کے 4 بچے بھی شہید ہوئے اور وہ مسلم کی یتیمہ جسے حسین نے گوشوارے پہنائے تھے، شام غریبہ، یہ چھوٹی بچی گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گئی۔ نسل مسلم ابن عقیل آگے نہیں بڑھ سکی، مجھے جانا ہے آگے تک لیکن میں سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ مسلم شہید ہو گئے، بڑے مصائب تھے جو میں درمیان میں چھوڑ دیے اس لیے کہ میں نے تھوڑا سا اور آگے جانا ہے۔ مسلم کا لاشا دارالعمارہ پہ لٹکا دیا گیا تھا۔ دیکھو بی بی رقیہ کو بھی تو پرسہ پیش کرنا ہے نا، علی کی بیٹی ہیں، علی کی بیٹی ہیں۔ دیکھو کربلا کی مائیں ہوں گی نا، قیامت میں سب سے بڑا مقام ان کا ہوگا۔ کوئی ماں کہے گی کہ پروردگار میں نے ایک بچہ حسین کی خدمت میں دیا، بی بی زینب فرمائیں گی کہ پروردگار میرے 2 بچے اور محمد حسین کی خدمت میں قربان ہوئے، لیکن بی بی رقیہ یہ فرمائیں گی پروردگار میرے 5 بچے۔ دارالعمارہ پہ مسلم کا لاشا تھا اور اس لاشے کو دیکھ کر فرمایا کہ آقا
اے میرے والی آپ پر میرا سلام. وہ بی بی رقیہ فرماتی ہیں وہ 2 بچے کہ جو آپ نے میرے حوالے کیے تھے میں نے حسین پر قربان کر دی. 2 بچے جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کہاں؟ ماں ان کی خبر چاہتی ہے. حسین یہ خبر سن کر پھر پہنچے 2 محرم کو کربلا. دیکھو میں جلدی سے لے آیا اس لیے کہ چاند رات کی مجلس یہاں نہیں ہوتی تو میں چاہتا تھا کہ مصائب کو پہلی محرم میں سب بیان کر دیا جائے کہ شب 2 محرم تک مصائب کی کیفیت میں آپ پہنچ جائیں. حسین ایک مقام پر پہنچے, سواری کا جانور آگے نہیں بڑھتا. حسین نے 7 جانور بدلے. علم امامت سے تو سبھی جانتے ہیں. پھر ایک موقع پہ پوچھا, بنی اسد والوں کو بلایا, کہا یہ کون سی زمین ہے؟ کہا فرزند رسول اسے غازریہ کہتے ہیں. کہ کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہ ماریہ بھی کہتے ہیں. کہ کوئی اور مقام بھی ہے, نام بھی ہے؟ کہ شت الفرات بھی کہتے ہیں. کہ کوئی اور نام بھی ہے؟ کہ ایک بوڑھا آیا سامنے, اس نے کہا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں. حسین نے کہا ذا ارض و کربن و بلا, یہ کرب اور بلا کی سرزمین ہے. ہاں ہونا مناخ و رحل, یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے, یہیں پر ہماری سواریاں ہوں گی, یہیں پر ہمارے لاشیں ہوں گے. یہ کہہ کر حسین نے یہیں پر قیام کا ارادہ کیا کہ ایک مرتبہ بی بی فضا آتی ہیں. آ کر کہا کہ شہزادی زینب نے آپ کو درخواست کی بلایا ہے. اب آپ دلال حسین علیہ السلام پہنچے. کہ بھیا یہ کہاں آپ نے قیام کا ارادہ کر لیا؟ اس لیے کہ جب سے ہم یہاں رکے ہیں کسی بی بی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے. حسین نے فرمایا کہ یہ کسی اور کی نہیں, ہماری ماں فاطمہ الزہرا کی آواز. ہم اپنے مقتل میں پہنچ چکے ہیں. بنی اسد والوں کو بلایا, کچھ وعدے لیے کہ دیکھو ہمارے لاشیں یہاں پر بکھرے ہوں گے. زمین خرید کر انہی کو ہبا کی. 2 محرم الحرام. کہ دیکھو تم سے کام یہ ہے کہ جب بھی میرا کوئی زائر میری زیارت کے لیے آئے نا تو اسے 3 دن تک مہمان رکھنا, 3 دن تک کھانا کھلانا, 3 دن تک پانی پلانا. یہ 40 پر کے جو امام حسین کے نام پر کھانا اور پانی پلایا جاتا ہے نا, یہ حسین کی ایک وصیت کا صدقہ ہے کہ 3 دن تک کھانا کھلانا, 3 دن تک پانی پلانا. کوئی جب ہم سے ہماری قبر کا نشان پوچھے تو اسے بتا دینا. اور دیکھو ایک آخری وصیت یہ ہے, مردوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو میں رسول کا نواسا ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں. ہائے 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 عجب کیفیت ہے. کہ دیکھو جب یہ یزیدی فوج بعد میں چلی جائے گی نا تو تم آنا ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. اس کے بعد کہا کہ اپنی عورتوں کو بھیج دو. میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں ان کے لیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں, اپنی عورتوں کو بھیج دو. عورتیں آئیں, کہا دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں زینب کا بھائی ہوں. اگر تمہارے مرد ڈر جائیں تو فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا, ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. اس کے بعد کہا بچوں کو بھیج دو. چھوٹے چھوٹے بچے آئے, کہا دیکھو میں سکینہ کا باپ ہوں, میں علی اصغر کا باپ ہوں. اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو فرات کے کنارے آنا, کھیلتے کھیلتے ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پہ ڈال جانا. دیکھو میں نے مجلس تمام کر دی, بس مولا شہید ہو گئے. 12 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ نکلا, آتے ہیں لیکن لاش کی پہچان نہیں ہو پا رہی کون سا لاشا کس شہید کا ہے, اس لیے کہ سر کاٹ کے نوکے نیزہ پہ بلند کر دیے گئے تھے. اچانک سے راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توق ہے. اس نے آ کر بتلایا میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس شہید کا ہے. دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے, دیکھو یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے, دیکھو یہ عابس بن شبیب شاکری کا لاشا ہے. ایک ایک لاشا دفناتے گئے. پھر کہا یہ کہ شہید کا لاشا ہے. کہا دیکھتے نہیں کلیجے میں برچی کا ٹوٹا ہوا پھل موجود ہے, یہ میرے کڑیل جوان بھیا علی اکبر کا لاشا ہے. پھر کہا یہ کہ شہید کا لاشا ہے. کہا دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹانپوں تلے پامال ہو گیا, یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے. پھر ایک لاشے کے پاس بیٹھ گئے, کہتے تھے ہائے میرا بابا. سجاد نے اپنے بابا کی قبر پر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلہ عطشانا, یہ اس حسین کی قبر ہے جسے 3 دن کا پیاسا مارا گیا. جب سارے لاشیں دفن ہو گئے جانے لگے, میں آیا ہوں آپ کی اس بات پر تاکہ آپ کا دل اور بے قرار ہو کر روئے. کہ مولا ہم جا رہے ہیں, وعدہ پورا ہو گیا. کہ نہیں ابھی ایک لاشا باقی ہے. کہ مولا کون سا لاشا؟ کہ چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے, میرا چچا ابوالفضل عباس کا لاشا اس قابل نہ بچا تھا کہ اٹھایا جا سکے, اتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. مولا نے ایک چادر کو منگوایا, قبر میں اترے, کہا سب دور ہو جائیں, کوئی قریب نہ آنے پائے. راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی, مجھے ڈر ہوا غش کھا
کر بے ہوش نہ ہو گئے ہوں۔ اب جو میں قریب پہنچا دیکھا سجاد کا سر عباس کے سینے پر تھا اور فریاد کرتے جاتے تھے، اے جس کے دل میں جتنا دم ہے یا حسین کا کہہ روتا جائے، کہے میرے غیرت مند چچا آپ یہاں آرام کر رہے ہیں، میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا ہوں۔ آپ کی وہ بہنیں جو گھر میں بھی بے مقلا چادر نہ ہوئی، آج کوفے کا بازار ہے، زینب کا سر کھلا ہے۔ چچا خدا نے جو امتحانات السلام علیکم یا ابا عبداللہ، سب مل کر سنت مسلم ابن عقیل بر السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا حسین